السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آغاز ہوتا ہے ہمارا سورۃ البقرہ سے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ مکی اور مدنی سورہ میں فرق یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ جو سوراز ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مکی سوراز ہیں، اور جو سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ ساری مدنی سوراز ہیں۔ اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئیں اور وہ مکہ میں نازل ہوئیں، اس لیے مکی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ بہت سی ایسی آیات ہیں جو کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے ان کو مدنی سوراز کہا جاتا ہے۔ ایک جہاں پر ابھی وہ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو بتانا ضرور چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں سوراز کے ساتھ مکی سوراز لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ مکی سوراز نہیں ہیں، وہ مدنی سوراز ہیں۔ اب بہت ہی کم ہی ایسے قرآن موجود ہوں گے جن کے اوپر مدنی سوراز لکھا ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوراز ان کی طرف نازل ہوئی تھیں، جب بھیجی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودی نے کیا تھا، اور اس کی بیٹی جو یہودی نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تھا اور انہوں نے یہ جادو کیا تھا۔ اور یہودی جو ہے وہ مکہ میں موجود نہیں تھے، یہودی مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا مطلب واضح ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ تو یہ بات بہت ہی واضح اور کلیئر ہے کہ سورۃ الناس اور سورہ فلق جو ہیں یہ دونوں سوراز مدنی سوراز ہیں، مکی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس چیز کو بے شک اگر آپ لوگ سرچ کرنا چاہیں تو آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس وقت یہ سوراز نازل ہوئی تھی، اور وہ یہودی نے کیا تھا، اور یہودی مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب آغاز کرتے ہیں۔ ہماری قرآن کے اندر سورہ بقرہ کا دوسرا نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے۔ یاد رکھیے گا، دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن کے اندر اس کا نمبر، دوسرا ہوتا ہے ہمارا اس کا نزول کے اعتبار سے کہ وہ نازل کب ہوئی۔ رکوع اس کے 40 ہیں اور آیات اس کی 286 ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور ہم آغاز کرتے ہیں اس کے لفظی ترجمہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، الف لام میم، جن کا معنی سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں جانتا۔ ذالک، یہ، اب اس چیز کو آپ لوگ دیکھیے گا کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات آئیں گے، اور زیادہ تر اور جہاں پر بھی حروف مقطعات آئیں گے، حروف مقطعات کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم ترین بات کی ہوگی، یا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی ہوگی، یا پھر نبی کی بات کی ہوگی، یا اسی طرح سے بہت ہی امپورٹنٹ ترین بات اللہ تعالیٰ نے کی ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حروف مقطعات بہت ہی اہمیت والے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ان کی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کی قرآن کے بارے میں بات کرنی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کرنی ہو، یا کلام کی اپنی بات کرنی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر قسم اٹھائی ہے، اور اس قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں نے یہ سارا کچھ نازل کیا، یا بے شک یہ میرا رسول ہے، یہ بے شک میری ہی کتاب ہے، بے شک اس کو میں نے ہی نازل کیا۔ تو اب وہاں پر اللہ رب العزت اللہ کی ذات قسم اٹھا رہی ہیں، اور یہاں پر حروف مقطعات ہیں۔ اس سے یہ واضح اور صاف ظاہر ہوتا ہے، ہمیں علم ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ حروف مقطعات کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم ترین ہے، اور ان کے معنی نامعلوم ہونے کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ حالانکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور اہل عرب کو عربی زبان آتی تھی، باقی الفاظ کے معنی تو ان کو سمجھ آ گئے، لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان کو سمجھ نہیں آئے، وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اور یہ اس بات کی واضح دلیل تھی یہ کہ حروف مقطعات کا قرآن کے اندر ہونا، کہ یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کا کلام ہے، جس کو انسان کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں، جس کو سمجھانا اور انسان کے ذہن میں ڈالنا اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں، حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک، یہ، الکتاب، کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ، کوئی شک، فی ہی، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔
अल किताबा इसमें नकरा है मारफा है? इसमें मार्फा है। मारफा। मार्फा ला रोइबा, मार्फा है। ला रोइबा नहीं कोई शक, रोइबा और रो या और बा ही रूट वर्ड है, ला रोइबा। देखिए ये जो ला है लाई नफी है, लफी नफी होता है जब आप किसी चीज की नफी कर रहे हो, कह रहे हो कि हमने ये काम नहीं करना, ये लाई नफी है। ठीक है, यानी कि आप जो काम नहीं कर रहे, जैसे आप कहें कि मैं खा नहीं रहा, मैं पी नहीं रहा, तो ये लाई नफी है, इसको लाई नफी कहते हैं, जहां पर ला आ जाए और उसको लाई नफी कहते हैं। ला रोइबा नहीं कोई शक, फी ही, इसमें दो लफ्जों को मिलाकर बना एक फी और एक ही, फी और ही, फी, फी में और ही इस, फी ही, इसमें किसमें, यानी कि इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है, हुदन हदायत है। हुदन क्या है, इसम है फेल है? हुदन हदायत इसम है। इसम। कौन, इसम इसम है। कौन सा इसम है, नकरा है मारफा है? नकरा है। नकरा है। नकरा। इसम नकरा। लिलमुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए। अच्छा ये जो लाम है ये लाम जारा है, यानी कि ये लाम जर देता है, अपने बाद आने वाले इसम को जर देता है, यानी कि तक जेर दे देता है। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर तो जेर है ही नहीं, ये क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ कि जेर देता है तो ये जेर नहीं है, लेकिन ये जमा है। समझ आई आपको, ये जमा है, और जमा के अंदर हम लफ्जों को तब्दील करते हैं। यानी ए, जैसे हम जानते हैं कि जमा, अब जमा की दो तरीके हैं, अब वो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा वो क्या है। ये जमा जो यहाँ पर जमा है, वो वहां पर हम जो जेर और जबर वाली जमा होती है, वो उसके साथ हम लोगों का क्या हम उसके आगे ऐड क्या करते हैं, या नून। अब देख रहे हैं यहाँ पर या नून आगे ऐड है। ठीक है, ये जो या नून है ये जमा की इलामत है, और उसके साथ जेर आता है, पिछले वाले लेटर पर जेर आता है और उसके आगे हमारी या नून आ जाता है। ठीक है, कीना, ये जमा की इलामत है किसकी, ये हमें बता रहा है ये लाम की ये जेर की जमा बनी है। जबर और जेर की जमा एक ही होती है। पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब भी जेर की जमा होगी उसके पीछे लाजमी तौर पर कोई ऐसा लेटर मौजूद होगा जिसने उसको जेर में तब्दील किया है। ठीक है, मुत्तकीना, या नून जब आ जाए और पीछे वाले उससे पिछले लेटर पर जेर आ जाए तो वो हमें बताती है ये जमा है। ठीक है, लिल मुत्तकीना मुत्तकी लोगों के लिए। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि ये सिंगुलर होता तो सिंगुलर होने के लिए आपका सिर्फ उस लेटर के उस वर्ड के आखिर में जेर लगा देना ही काफी था, लेकिन ये वो नहीं है, सिंगुलर नहीं है, बल्कि ये प्लूरल है, और वो भी जेर का प्लूरल है। ठीक है, अब इसमें घबराइएगा नहीं, इंशाल्लाह हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अल्लदीना वो जो युमिनूना ईमान लाते हैं। अच्छा ये भी जमा है। अब ये जमा किसकी है, ये है फेल की जमा। वाओ नून, ये जो वाओ नून एंड पर आता है ये भी जमा की इलामत है। हमने दो जमा पढ़े, एक जेर का जमा, जहां पर भी आप जेर का जमा पढ़ेंगे या जबर का पढ़ेंगे वो आपका या नून ही लगा होगा, और जेर वाले के साथ आगे पीछे हरफ जारा होगा, और जो पेश वाला जमा होगा उसके आगे वाव नून लगा होगा। ये फेल का जमा है वाव नून। अच्छा इसम का भी ऐसे वाव नून होगा और फेल का भी वाव नून होगा। वाव और नून जो है वो आपका जमा की इलामत है। ठीक है, युमिनूना वो ईमान लाते हैं। या जहां पर भी आप शुरू में देखेंगे या का मानी होता है वो, या का मानी क्या होता है जी, वो। युमिनूना, आमना बीच में रह गया, या मुजारे की इलामत, हमजा मीम और नून इसके बीच में रह गया, और वाव नून हो गया इसकी जमा की इलामत। ठीक है, आमना बन गया। युमिनूना, युमिनूना वो ईमान लाते हैं। ठीक है, हमने या देखा मुजारे की इलामत है, और वाव नून जमा है, तो बीच में वर्ड्स, बीच में लेटर्स क्या बची, हमजा मीम और नून, ये इसका रूट है। ठीक है, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब पर। बा, अब देखिए यहां पर देखिएगा, कौन बताएगा मुझे इसको, जिसको ग्रामर नहीं आती वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी, कोई प्लीज एक माइक अनम्यूट कर दे, जेबुनिसा है हमारे साथ? जी सबा सरवर आ जाइए। सबा देखिएगा, मुझे ये बताइएगा, ये बिल गैबी आप देख रही हैं, ये बिल गैबी लगा हुआ है। अब ये इसके साथ जेर क्यों आई है बिल गैबी के साथ? क्योंकि इससे पहले हरफ जार है। हरफ जारा क्या है, बा है। ये वाहिद की जमा हाँ है या जी। जमा की वाहिद वाहिद का जेर की हालत है या जमा की जेर की हालत है, सॉरी, वाहिद। वाहिद की। अगर जमा हो तो फिर हम उसके आगे क्या डालते हैं?
फिर उसके आगे या नून लगाएंगे हम। क्या नून लगाएंगे, शाबाश, बारिकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, व युकीमूना, और वो कायम करते हैं। अब युकीमूना जो है इसका रूट वर्ड काफ वाव और मीम है, लेकिन ये जो या बीच में आई है ना, ये किसी वजह से आई है। ये मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा मजीद गुजर गया तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। युकीमूना काफ वाव और मीम रूट वर्ड है। मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता देती हूँ, समझ लीजिएगा बस इसको। जेर जो होती है वो डिमांड करती है, ये तीन लेटर्स होते हैं, हरूफ इल्लत, हमजा, वाओ और या। आप लोग सिर्फ इसको जहन में रखिएगा, ठीक है? मैं अब इसको बहुत रिपीट करूंगी। इनको हरूफ इल्लत कहते हैं, यानी कि हम इनको गिरा भी देते हैं, कभी हम इनको उठा के डाल भी देते हैं, हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। जब जेर आती है तो जेर चाहती है कि उसके बाद अगर कोई हरूफ इल्लत आए तो वो हमेशा या ही हो। जेर की आवाज किसकी होती है, या की या वाओ की? जेर की आवाज किसकी निकलती है, या की? या की या की होती है। या की। या जैसे की। बाजर बी, ताजर ती, ठीक है? जेर चाहती है अगर मेरे बाद हरूफ इल्लत आए तो वो हमेशा या ही आए। क्या आए, कौन सा हरूफ इल्लत आए? या। या आए। या। लेकिन यहाँ पर मौजूद हमारा वाव था, ठीक है? तो या ने क्या किया, क्योंकि उससे पीछे जेर थी तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो या को नहीं रहने देना, सॉरी, मैंने वाव को यहाँ पे नहीं रहने देना। आप इसको पढ़ें तो क्या बनेगा, कीवामा। कीवामा पढ़ना मुश्किल है, दिक्कत है ना, इसलिए हम इसके अंदर वाव की जगह पर या आ गया, ठीक है? की बन गया कीमू, ठीक है? अब आप देखिएगा, या मुजारे की लामत होगी। ये आगे वाव नून किसकी लामत है, जल्दी से बताइएगा, वाव नून किसकी लामत है? जमा जमा की की। जमा की। तो बीच में रूट वर्ड क्या रह गया आपका? काफ ऑफ या कॉफ काफ वाव और मीम। या तो ऑफ हमने, हाँ, या तो हमने इसको इसको जेर की वजह से दिया है। वैसे बेसिकली एक्चुअल वर्ड इसका वाव था, काफ वाव मीम। या मुजारे की लामत, वाव नून जमा की लामत, बीच में रूट वर्ड रह गया काफ वाव मीम, जिसका मानी क्या हो गया, कायम करना। वो कायम करते हैं अस्सलाता, नमाज। सौद लाम और वाव इसका रूट वर्ड है सौलाता। ये ता, मुझे कौन बताएगा ये ता किसकी लामत है? ये मोनिस की। मोनस की। अलिफ लाम किसकी लामत है? इसम मार्फा। इसमें मारफा की। बीच में वर्ड क्या रह गया, सौद लाम और वाव, ये आपका रूट वर्ड है। वाव। कौन कहता ग्रामर नहीं आती, मुश्किल है? दूसरी क्लास में आप लोग माशाल्लाह सारा खुद बता रहे हैं। वा और मिम्मा, और वसलात, अस्सलाती नमाज, व मिम्मा, और उसमें से जो। मिम्मा, अब मैं आपको बताती हूँ ये बेसिकली एक्चुअल वर्ड होता क्या है। ये दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मिन और एक होता है मा। मिम्मा, चूंकि नून और मीम का मखरज सेम सेम है, यानी कि दोनों एक ही तरह के प्रोनाउंसिएशन है, तो इसलिए, और नून पर जज्म है, ठीक है, मिम्मा। तो हमने इसलिए क्या किया, इस नून को मीम में इदगाम कर दिया, नून को गिरा दिया और मीम के अंदर इदगाम कर दिया। ये आपने उसकी तजवीद के रूल्स में भी पढ़ा होगा। तो हमारा बन गया मिम्मा। ये एक्चुअल वर्ड था मिन और माँ। मिम्मा क्या वर्ड था, मिन और माँ। हमने नून को गिराकर उसको मीम के अंदर डाल दिया। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको उसको तर्जुमा करना आसान हो जाए। मिन का मानी हो मिन, मिन से, और माँ जो, वा और मिन से और माँ का मानी हो गया जो, व मिम्मा और उसमें से जो, ठीक है? अब आपको समझ आ गया होगा कि ये इसका मानी उसमें से जो क्यों है। अरबी जुबान के अंदर एक एक लेटर का मीनिंग होता है, पूरे वर्ड का मीनिंग नहीं होता, एक एक लेटर का मीनिंग होता है। वमिम्मा, और उसमें से जो, रज़क़नाहुम, रज़क़ा, ये रज़क़ा का मानी हो गया रिस्क। ना का मानी मैंने आपको क्या बताया था, ना का मतलब क्या होता है, हम। हम। हम हुम का मानी होता है, जहां पर भी आप हुम देखेंगे तो मानी होगा इसका हमेशा हमेशा उन्हें। रज़क़नाहुम क्या मानी हो गया, रज़क़नाहुम उनका का मानी और जो उन्हें दिया रिस्क जाता दिया, है। ना हमेशा रिस्क हमने दिया हम जाता है। उन्हें, तो मानी हो गया रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उन्हें। युनफिकून, या का मानी क्या हो गया, शुरू में या आता है तो उसका मानी होता है वाव, वो, और वाव नून जमा की लामत है, युनफिकून। अब आपके बीच में कौन सा वर्ड रह गया है, नून, फा और काफ, ये इसका रूट वर्ड हो गया, ठीक है? हमारा इसका मानी क्या हो गया, खर्च करना। आपने पढ़ा होगा निफाक, खर्च करना। युनफिकून वो खर्च करते हैं, उर्दू की लफ्ज हैं, ठीक है? युनफिकून वो खर्च करते हैं। वल्लदीना, वा और,
حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، کنجنکشن ہے، کنجنکشن کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ پیچھے والی آیت کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، والذینہ، اور یعنی کہ پچھلی ہی بات ابھی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، اور وہ جو یؤمنون، یا ہماری مضارع کی علامت ہے، واو نون جمع کے لیے ہے، بیچ میں لیٹرز ہمارے رہ گئے حمزہ میم اور نون، ٹھیک ہے، یؤمنون یا کا معنی ہو گیا وہ، امنا اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایمان لانا، یؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ لاتے ہیں، آپ اس کو لاتا ہے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جمع ہے، اور وہ ایمان لاتے ہیں بیما، بیما بیما پر، اور ماں جو، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، نزلہ یہ ماضی ہے، انزلہ نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، کوئی مضارع کی علامت موجود نہیں ہے ساتھ میں، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کا کیا ہے، آپ کا ماضی ہے، انزلہ نازل کیا گیا، الی کا دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے، ایک لفظ ہے الی اور دوسرا ہے کا، الا طرف، کا آپ کے، الا جو ہے یہ بھی حرف جار ہے، یہ بھی حرف جار ہے، الی کا طرف آپ کے، وما اور جو، انزلہ، انزلہ کا معنی کیا ہو گیا، نازل کیا گیا، من سے، قبلی یہ بھی دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے، قبلی پہلے، کا آپ سے، قبلی کا آپ سے پہلے، اگر یہ اس کاف پر زبر ہے، اگر کاف پر زیر ہوتی تو کیا ہوتا، کیا معنی ہوتا، یہ مذکر کے لیے ہے مونس کے لیے ہے، مذکر یہ کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے، مونس کے لیے ہوتا اور تو کیا زیر ہوتا، کی، کی قابل، کی ہوتا، قبلی اب دیکھیں قبلی، قبلی کی، قبلا کی نہیں ہوگا، قبلی کی، اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زبر کیوں، اچھا یہاں پر زبر کیوں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، اب اگر آپ اس کو زیر لگائیں گے تو یہ مونس کا معنی ہو جائے گا، زیر اور زبر کے سے معنی کتنا تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، من قبل کی، قبل کا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، وبالآخرتی، کون اس کا بتائے گا جی، کوئی جلدی سے آئیے گا مجھے بتائیے گا، بالآخرتی، جی میم، جی آپ مجھے بتائیے، وابل، نہیں کوئی اور بتائے، سبا کے علاوہ کوئی اور بتائے، جی کوئی اور ہے یہاں پر جی جس نے ابھی تک جواب نہیں ہاں دیا، جی، پلیز وہ آئیے گا، بالآخرتی، با جو ہے حرف جار ہو گیا، وا جو ہے، میں ہاں بتاؤں، جی بتائیے، وا جو ہے وہ اور کے لیے، اور جی بل ہاں جو جی، ہے وہ یہاں پر مطلب با صرف، حرف جر ہو جائے گا، الف لام یعنی کس کہ کے لیے آ گیا، پر، اور الف لام جو ہے وہ اسم معرفہ، یعنی ہم، کہ، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، آگے جو آخرہ ہے، یعنی کہ تا جو ہے، اس کا پورا مطلب ہوگا، جی تا، اور ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھہر جائے آخرت ٹھہر اور جائے، صبر کریں صبر کریں، یہ تا کس کی علامت ہے، جی، تا جو ہے وہ مونس کی، مونس کی علامت ہے، بیچ میں ورڈ کیا رہ گیا، الف خارا یہ الف نہیں ہے، آخر، حمزہ حمزہ پڑھتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کا روٹ ورڈ حمزہ، ہاں خا اور را ہے، تو اس کا معنی ہو گیا اور آخرت پر، ٹھیک ہے، وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یا کا معنی ہو گیا وہ فعل مضارع کی علامت ہے، واو نون جمع کے لیے، اور اس کا معنی ہو گیا یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ یا قاف اور نون ہے، اب یا قاف اور نون ہے لیکن یہاں پر واو ہے، اب آپ مجھے کوئی بتائے گا یہاں پر کہ یہاں پر جس کو نہیں آتی گرامر وہ مجھے یہاں پر بتائے کہ یہاں پر یا کی جگہ پر واو کیسے آ گیا، میں نے کہا یا قاف اور نون روٹ ورڈ ہے، لیکن یہاں پر واو کیسے آ گیا یا کی جگہ پر، یہ والا یا، اس یا کو میں بھول میں جائیں، بتاؤں میں بتاؤں اس یا کو بھول جائیں، یہ مضارع کی علامت ہے، جی بتائیے، میں پیش کی وجہ سے ہاں جی، پیش چاہتی ہے اگر اس کے بعد کوئی حروف علت آئے تو وہ واو آئے، اس لیے یا کو پیش نے بھگا کر واو کو لے آیا، یہ جو پیش ہے اس پیش نے یا کو بھگا کر واو کو لے آیا، تمہارا بن گیا یوقنون، ٹھیک ہے جی، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی آپ کو، الحمدللہ، اچھا جی آگے دیکھتے ہیں جی، اولائکا، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، اولائکا یہ پورا ایک ہی ورڈ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، علا پر، علا دیکھیے حرف جر ہے، اب حرف جر ہے لیکن آگے آنے والے اسم کے اوپر تو زبر نہیں آنی چاہیے تھی، زیر آنی چاہیے تھی، لیکن سم ٹائمز کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دو ہی حالت پہ جاتے ہیں، یا پھر وہ زبر کی حالت میں ہوتے ہیں یا پیش کی حالت میں، وہ زیر کی حالت میں نہیں جاتے، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، تو ہدن بھی انہی میں سے ہے، تو اعلیٰ کی وجہ سے اس کے اوپر زیر نہیں آئی، لیکن یہ ہے زیر کی حالت میں، یہ نظر آپ کو زبر کی حالت میں آ رہا ہے، لیکن اعلیٰ کی وجہ سے اس کی حالت کون سی ہوگی، جر کی،
کیونکہ اعلیٰ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دیتا ہے. اعلیٰ ہدن ہدایت پر، آپ کو زبر کی حالت میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے جر کی حالت میں اعلیٰ کی وجہ سے. اعلیٰ ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. اب دیکھ رہے ہیں ربی کے نیچے زیر ہے، دیکھ رہے ہیں ربی کے نیچے زیر ہے. Yes. جی ڈاکٹر نازش کی نازین کیا نام تھا ان کا، کوئی ہے یہاں پر؟ ڈاکٹر نازش، جی ڈاکٹر نازش. ڈاکٹر نازش آپ مجھے بتائیے گا یہ ربی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر نور آپ بتائیے گا ربی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ ہاں ہاں، کوئی اور بچہ؟ بسمہ آپ بتائیے گا، جلدی آئیے گا پلیز. میم حرف جر کی وجہ سے. حرف جر کون سا ہے؟ من. من. اس من کی وجہ سے رب کے نیچے زیر ہے. ویسے جو بھی اسم ہوتا ہے وہ کس کی حالت میں ہوتا ہے؟ نوٹ اے پرابلم، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ویسے ہر اسم جو ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ پیش کی حالت میں ہوتا ہے. یہاں پر جی زیر اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہ من ہے اس کے ساتھ. من ربہم، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. من ربہم اپنے رب کی طرف سے. وہ اولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہی، المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. وَأَنُّن کس کی علامت ہے؟ جلدی بتائیے گا پلیز. جمع جمع کی. جمع کی. الف لام کس کی علامت ہے؟ جمع اسم معرفہ اسم معرفت کی. معرفہ کی. المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں پر واو نون نہیں ہے، یہاں پر صرف واو ہے. واو یہ ہے ماضی کا جمع، ٹھیک ہے. واو جو ہے وہ ماضی کا جمع ہے، یہاں پر بھی واو آیا ہے، ٹھیک ہے. کفروا جنہوں نے کفر کیا. کاف را، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، واو جمع کی علامت ہو گیا. کفروا کفر کیا. سواء برابر ہے. علیہم، علیہم دو ورڈز کو ملا کر بنا، ایک اعلیٰ اور ایک ہم. علیہم، ٹھیک ہے. اعلیٰ اور ہم. علیہم، اعلیٰ کا مطلب ہو گیا پر، اور ہم ان. علیہم ان پر. خا، کا معنی ہو گیا خا. انذرتہم، اب یہاں پر دو ورڈز ہیں، یہ ہو گیا انذرا، انذرتا. تا کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انذرتا. تو ماضی ہوتا ہے. اور معنی تا کا معنی کیا ہے جس پر زبر ہے؟ تم. تم. اگر اس کے اوپر اچھا اگر اس کے اوپر پیش ہوتی تو معنی ہوتا میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تا کے اوپر اگر آپ کی تا کے اوپر پیش آتی تو اس کا معنی ہوتا میں ڈراؤں. دیکھیں حرکات کی تبدیلی، معنی تو ڈرانے کا ہی ہے، لیکن پیش لگائیں گے تو معنی آپ کا ہو جائے گا میں. زبر لگائیں گے تو آپ کا معنی ہوگا تم. انذرتہم آپ ڈرائیں ہم انہیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم یہ وہی ورڈ ہے پیچھے والا. لیکن اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے آگے اس کے شروع میں کیا آیا ہے؟ تا آئی ہے. تو تا کس میں سے تھا؟ آتین میں سے. آتین میں سے ہے تو تا کس کی علامت ہے بچوں؟ فعل مضارع. فعل فعل مضارع مضارع. کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو آپ کا فعل مضارع ہو گیا، یہ ماضی نہیں ہے. تنذرہم تا کا معنی ہوتا ہے تم، شروع میں آئے تب بھی تم، آخر میں آئے تب بھی تم. تنذرہم آپ ڈرائیں ہم انہیں، وہی ہم، یہ پیچھے والا ہی ہم ہے، وہی بات چل رہی ہے، ہم انہیں. لا کا معنی ہو گیا نہیں. یؤمنون ابھی پیچھے ہم نے پڑھا یؤمنون کا معنی واو نون جمع کے لیے، یا مضارع کے لیے، حمزہ میم نون بیچ میں رہ گیا. یؤمنون ایمان لانا، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. یا کا معنی ہو گیا وہ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. مائکس پلیز میوٹ کیجیے گا. خاتمہ، خاتمہ مہر لگا دی. خاتمہ مہر لگا دی، ختم کر دیا، مہر لگا دی، سیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے. یہ فعل ہے اور ماضی کا فعل ہے کیونکہ مضارع کی کوئی علامت موجود نہیں ہے ساتھ میں. آگے لفظ جلالہ آ گیا اور لفظ جلالہ کے اوپر پیش ہے. اس کا معنی ہو گیا کہ لفظ جلالہ سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے. اگر لفظ جلالہ پر اگر آپ زبر لگا دیتے تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ مہر نعوذ باللہ، اس نعوذ باللہ اس کا معنی ہو جاتا کہ اللہ پر مہر لگا دی. تو دیکھیے لفظوں حرکات کی تبدیلی کتنا معنی تبدیل کرتی ہے. لفظ جلالہ تو وہی رہا لیکن معنی کا سٹیٹس چینج ہو گیا.
ختمہ موہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، علی نے قلوبی کے نیچے زیر دے دی، قلوبی قلب کی جمع ہے دلوں، قلوبی علی پر، قلوبی دلوں، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دلوں پر، وا اور علی پر سمعہم، سماعت سے ہے یہ لفظ، جیسے ہم سماعت کیا ہوتا ہے سننے کے لیے نا، کانوں کے لیے، تو سماعت سمع، یہ آئین کی نیچے زیر اس اعلیٰ کی وجہ سے لگی ہے، ان کے کانوں پر، وا اور علا پر، ابصارہم، ابصار کے نیچے بھی زیر ہے علا کی وجہ سے، ابصار بصیرت سے، آنکھوں سے، بصیرت کیا ہوتی ہے نگاہوں سے دیکھنا، تو اس کا معنی ہوگا ان کی آنکھوں پر، غشاوتن، تا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے، غائن شین اور یا اس کا روٹ ورڈ تھا، غشاوتن پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، لا کا معنی ہو گیا لیے اور ہم کا معنی ہو گیا ان، وا اور لا ان کے لیے اور ہم ان، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔